تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو معاملہ کیا ہے، جو بہتر سے بہتر معاملہ کیا ہے، آج اس کا امتحان ہے، نصر اللہ علیہ وسلم۔ تو وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہہ، یہ ایک اسلوب ہے، یہ عربی زبان کا، انقلب علی وجہہ کیا مطلب ہے اس کا؟ امام مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ ارتد بہ کافرا، وہ اسلام سے پلٹ جائے گا، مرتد ہو جائے گا، اسلام سے منہ موڑ لے گا، اللہ سے بدظن ہو جائے گا، وہ سمجھے گا کہ اب میرے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو میں کیوں اسلام قبول کروں؟ سبحان اللہ، احسان سمجھتے ہیں اللہ پر ایمان لانا۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک عالم دین امام بغوی رحمہ اللہ، انہوں نے اس کا معنی بتایا کہ ترک ما کان علیہ من الحق وانکر معرفتہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے ساتھ جو انعامات کیا ہے، اسلام دے کر کے، صحت دے کر کے، مال دے کر کے، آل اولاد دے کر کے، امن دے کر کے، ذرا سی جو یہ چیز آئی اس کی زندگی میں آفت، ان سب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی ساری نعمتوں کو ٹھکرا دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے۔ ٹھکرا دیتا ہے مطلب انکار کر دیتا ہے، ناشکرا بن جاتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے انعامات کو بھول جاتا ہے، سبحان اللہ العظیم۔ یہاں ایک بات ہے جو بہت ہی اہم ہے وہ سمجھانے کی، کہ مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اس قصے کی طرف اشارہ کیا، جیسے قاضی ابن عطیہ رحمہ اللہ، ایک قصہ ہمیں ملتا ہے احادیث میں، صحیح بخاری، صحیح مسلم میں۔ صحیح بخاری میں کئی جگہ پر لا امام بخاری رحمہ اللہ، کتاب المغازی میں بھی ہے۔ کتاب المغازی میں ڈھونڈنا آسان ہے، اس لیے کہ جو اسی سے متعلق ہے، آسان رہتا ڈھونڈنا تھوڑا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس واقعے کو صحیح بخاری کی متعدد کتابوں میں لائے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ کتاب القسامہ میں لے کر آئے ہیں۔ واقعہ کیا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی جو حدیث ہے، میں آپ کو تھوڑا خلاصہ بتا دیتا ہوں اس واقعے کا، کہ مدینے سے باہر کچھ دیہاتی لوگ، ایک قبیلہ تھا، دو قبیلے کے افراد مل کر کے آئے تھے۔ ایک قبیلہ تھا جسے کہتے ہیں عرینہ، ایک اور قبیلہ تھا عقل، عین پر ضمہ اور کاف ساکن، عرینہ اور عقل۔ یہ جو مدینہ الرسول ہے علیہ السلام، اس کا اوپری حصہ ہے یہ۔ تو عرینہ کے 6 لوگ اور عرینہ کے 4 لوگ اور عقل کے 3 لوگ، کل 7 لوگ مدینہ آئے۔ یہ تقریباً 6 ہجری کا واقعہ ہے، 6 ہجری کا واقعہ، مدینے کی بات ہے۔ یہ لوگ مدینے کو آئے اور آ کر کے اللہ کے رسول سے ملاقات کی اور کہا علیہ السلام، آپ علیہ السلام سے، کہ ہم وہاں سے آئے ہیں، پہلے سے ہی بخار تھا ان کو، پہلے سے ہی ان کی طبیعت خراب تھی، ان کا پیٹ خراب تھا، ان کا پیٹ کا نظام خراب تھا ان لوگوں کا۔ مدینہ آنے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ جو ہے یہاں کی ہوا ہمیں راس نہیں آ رہی ہے۔ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم باہر جائیں گے، باہر رہیں گے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے لیے جو بیت المال کی جو اونٹنیاں تھی نا، جہاں باندھی ہوئی تھی، وہاں رکھا اللہ کے رسول نے ان کو، اور کہا کہ اس کا دودھ پیتے رہیں اور اس کا پیشاب بھی پیے، اس میں بہترین علاج ہے اس میں۔ آپ علیہ السلام کی بھی اونٹنیاں تھی ذاتی، بیت المال کی نہیں، اللہ کے رسول کی ذاتی اونٹنیاں بھی تھی۔ عربی زبان میں اللقاح کہتے ہیں دودھ دینے والی اونٹنیاں۔ اللہ کے رسول کی جو اونٹنیاں تھیں، ایک چرواہے لے کر کے چرا رہے تھے اس کو، انہوں نے اس چرواہے کو بھی قتل کر دیا اور اونٹنی کو بھی لے کے چلے گئے۔ اللہ کے رسول کو خبر ملی اس کی علیہ السلام، بہرحال وہ لوگ پکڑے گئے اور اللہ کے رسول نے خوب سزا دی ان کو۔ ابن عطیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے بطور شاہد۔ واللہ اعلم، مجھے یہ واقعہ بہت زیادہ جو ہے مناسب نہیں لگا اس آیت کریمہ کے لیے۔ اس آیت کریمہ کا جو معنی مفہوم ہے، یہ آیت کریمہ، یہ واقعہ اس کے لیے بہت زیادہ مناسب نہیں ہے۔ اس واقعے کی پوری تفصیلات اور اس سے متعلق جڑے احکام و مسائل صحیح بخاری کی کتاب الطب کی جب میں نے شرح کی ہے تو اس میں نے اس کو ذکر کیا الحمدللہ تفصیل سے، حدیث و انس کو۔ ابن عاشور نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا اس واقعے کی طرف، لیکن مجھے شرح صدر نہیں ہوا ہے کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اس واقعے کو ذکر کیا جائے۔ لیکن ایک اور حدیث آتی ہے جو اس آیت کریمہ کی تفسیر کے لیے بہت مناسب ہے۔
جو حدیث جابر ہے امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الاحکام میں اور امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث مبارکہ کو کتاب الحج میں لے کر آئے ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ بایعنی علی الاسلام۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے کہا کہ اس شخص نے اللہ کے رسول سے کہا کہ بایعنی علی الاسلام، اے اللہ کے رسول اسلام اللہ کے رسول نے اس شخص سے کہا کہ اسلام کے لیے اسلام کی بیعت کیجیے مجھ پر، بایعنی علی الاسلام، اسلام سے متعلق بیعت کریں۔ اس شخص نے بیعت کر دیا اللہ کے رسول سے۔ دوسرے دن کیا ہوا؟ فجاء الغد محموما، دوسرے دن وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا، بہت تیز بخار تھا اس کو، اور آ کر کے اللہ کے رسول سے کہا کہ اقلنی، میری بیعت واپس لے لیجئے۔ فابا، اللہ کے رسول نے انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول نے انکار کیا مطلب کہ زبردستی کر رہے تھے اس کو اسلام لانے کے لیے؟ نہیں نا، اس کی بھلائی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، کہ اس کا انجام نہیں سمجھ پا رہا ہے وہ کہ نکل کے جانے کا کیا نقصان ہے۔ بہرحال چلا گیا وہ شخص۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ کالکیر، یہ جو آگ کی بھٹی ہوتی ہے نا جس میں لوہا ڈال کر کے تپایا جاتا ہے، کہا کہ مدینہ جو ہے نا، یہ جو مدینۃ الرسول ہے، کالکیر، یہ بھٹی کی طرح ہی ہے، یہ تنفی خبثھا، جس طرح سے لوہے کو بھٹی میں ڈالنے کی وجہ سے وہ آگ اور وہ جو پورا جو نظام ہے لوہے میں لگی ہر طرح کی خرابی کو، خباثت کو نکال کے پھینک دیتی ہے، صاف کر دیتی ہے لوہے کو، ویسے ہی مدینہ بھی اس میں جو لوگ گندے ہیں ان کو نکال کے پھینک دیتی ہے باہر، نسأل اللہ السلامہ، وتنسع طیبھا، اور اس میں جو پاک ہوتے ہیں ان میں اس میں مزید نکھار لاتا ہے اس میں مدینہ۔ تو یہ بات اللہ کے رسول نے کہی علیہ السلام۔ یہ حدیث مبارکہ اس آیت کریمہ کے لیے ہی ہے نہیں، اس آیت کریمہ کی تفسیر کے لیے یہ واقعہ بہت مناسب ہے، بنسبت جو العرانیون، جو عرینہ کے اور عقل کا جو قافلہ آیا تھا، جو لوگ آئے تھے وہاں سے، اس کو بطور استشہاد کے پیش کیا گیا۔ واللہ اعلم، مجھے وہ بہت زیادہ مناسب نہیں لگا، لیکن ابن عطیہ نے اور ابن عاشور نے بھی اس کا ذکر کیا ہے رحمہم اللہ اجمعین۔ آخری بات اس نشست سے متعلق وہ یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہماری زندگی میں اللہ کی طرف سے انعامات ملتے ہوں اور وہی زیادہ ہیں، اغلب وہی ہے، یا کبھی کسی مناسبت سے کوئی آفت آ جاتی ہو تو دونوں اعتبار سے اللہ کے راستے میں جم کے رہنا چاہیے، دونوں اعتبار سے اللہ رب العالمین سے راضی ہونا چاہیے۔ امام مسلم رحمہ اللہ اپنی الصحیح کی کتاب الزہد میں ایک حدیث مبارکہ لائے ہیں، صہیب ابن سنان الرومی رضی اللہ عنہ، وہ روم کے نہیں تھے، عربی نسل تھے، ان کے والد اور ان کے وغیرہ کو جو ہے پکڑ کے لے کے چلے گئے تھے روم، پھر وہاں سے وہ عرب آئے دوبارہ۔ بہرحال صہیب ابن سنان الرومی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن، کہ ایک مومن کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب، بہت عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے۔ لأن امرہ کلہ خیر، اس لیے کہ مومن کا ہر معاملہ بہتر، ہر معاملہ بہتر، مومن کا ہر معاملہ بہتر، اور یہ صرف مومن کے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ معاملہ صرف مومن کے لیے ہی ہے، کائنات میں کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ان اصابته السراء شکر فکان خیرا له، اگر ایک مسلمان کو خوشحالی پہنچتی ہے اور زندگی میں اغلب وہی ہے تو اس کے لیے وہ بہتر ہے، وہ شکر گزار بنتا ہے اللہ رب العالمین کا، اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاء صبر، اگر اسے کوئی برائی پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ بہرحال ہمارے لیے ہر معاملہ بہتر ہے۔